اس بات پر عمل ہو رہا تھا، جس کے پاس، جس قیدی کے پاس جو مال تھا وہ دیتا تھا، آزاد ہو کر جاتا تھا، اور جس کے پاس مال کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، دے کر کے آزاد ہونے کا، جرمانہ دینے کا کچھ سسٹم ہی نہیں رکھا ہو گھر پہ، اس کے لیے دوسرا آپشن، سیکنڈ آپشن کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تم کوئی فن جانتے ہو، کوئی ہنر جانتے ہو، میرے 10 صحابہ کو وہ سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ جو پکڑے گئے قیدی ہیں ان کو بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کے لیے شرط رکھی تھی کہ ان کے پاس جو فن ہے وہ سیکھ لیا جائے، وہ سکھا دیا جائے۔ علم ہر جگہ سے حاصل کرنے کا تو حکم آیا۔ میرے عزیزو، آج یہ قوم ہمارے پاس ہاتھوں تک علم آ گیا لیکن لینا نہیں چاہتی۔ قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا۔ آج کے دور کے لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، دین اسلام کے مسائل نہیں معلوم ہے، کل کو تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہو گے کہ کوئی عالم آیا ہی نہیں تھا ہمارے پاس سکھانے کے لیے، ہمارے لیے سیکھنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، تو جھوٹے کہلاؤ گے۔ پہلے کے دور کے لوگ جو آلات نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ آج تو گھر گھر ہر ہاتھ میں تمہارے پاس موبائل اور انٹرنیٹ ایسا ہے، ساری چیزیں گھر بیٹھ کر کے حاصل کر سکتے ہو۔ اب تمہارے پاس عذر کیا رہ گیا؟ ایک قاری قرآن کو کھولنے جاؤ، 70 قاریوں کی آواز تمہیں قرآن کی مل جائے گی۔ ایک جگہ سے تجوید سیکھنا چاہو، 100 مدرسوں کی تجوید اس میں انٹرنیٹ پر مل جائے گی، لیکن انٹرنیٹ کا استعمال سیکھنے کے لیے تھوڑی نا۔ بچوں نے تو یہی سمجھا ہے رات بھر پب جی کھیلنے کے لیے، انٹرنیٹ رات بھر فیس بک پر اور انسٹا پر چیٹنگ کرنے کے لیے ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی اس بھیانک دور میں تمہارے ایمان کو، تمہارے اخلاق کو دنیا نے خرید کر رکھا ہے۔ تمہارے دماغ ایسے مسلوب ہے، ایسے سلب کیے گئے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو چاہتی ہیں وہی تم کرے جا رہے ہو۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا پلان تھا۔ میرے عزیزو، ایک روایت میں بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور تم پر ایسا آئے گا کہ جب لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانا چاہیں گے، قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ ایک دوسرے کا گوشت لوگ کھانا چاہیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ حضور نے فرمایا بھوک کی وجہ سے، یعنی حالات ایسے بے قابو ہو جائیں گے کہ قحط آ جائے گا، اسباب کچھ نہیں ہوں گے ان کے پاس، بھوک مری کی وجہ سے ایک دوسرے کا گوشت کھانے کو تیار ہوں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک تو ہمارے زمانے میں بھی ہے، فاقہ تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا گوشت کھانے والا مسئلہ اس زمانے میں۔ تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس وقت ان کے دماغ سلب کر لیے گئے ہوں گے۔ یہ وہ دور ہے، دماغ سلب کر لیے گئے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے میرے عزیزو، میں اگر گہرائی میں جاؤں تو ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، میں اس پر آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں۔ کرپٹو کرنسی اور اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل مارکیٹ، ڈیجیٹل لائف میں جو ہم کو لایا گیا ہے، سب کچھ تمہارے ساتھ ہونے سے ختم ہو جائے گا۔ تمہارے پاس نوٹوں کی اور سکوں کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کاغذ پیپر سب ختم، ڈیجیٹل ہو گئے نا۔ اب صرف نمبر تمہاری پوری جائیداد ہے، چند نمبر بتا دیے جائیں گے یہ تمہاری پوری جائیداد ہے۔ 1,00,000 روپے ہے، کہاں ہے؟ پکڑنے میں تو نہیں ہے لیکن وہ ہے۔ یہ جو بٹ کوائن والی دنیا ہے پورا کا پورا بغیر دیکھے تجارت کر رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بٹ کوائن ہوتا کیا ہے، صرف ہواؤں میں ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی ایک لابی ہے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، یہ یہودی لابی، صرف 13 لوگ پوری دنیا کا بزنس چلا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا دماغ سلب ہو، جس کے لیے انہوں نے انٹرنیٹ کی اس بھیانک دور کا جال بچھایا۔ نیٹ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ جال کو کہتے ہیں، انگلش میں نیٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ جال کو۔ اور یہ ایسا جال ہے، اس کو عربی میں شبکہ کہتے ہیں، جس میں مچھلی پھنستی ہے۔ اور یہ آج کے دور میں
ایسا پھیلایا گیا کہ جتنی مچھلیاں سب پھنسی ہوئی. میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، ہیروئن، کوکین، افیون، یہ جو نشہ ہے ان کا ایڈکٹ چھوٹ سکتا ہے، انٹرنیٹ کا نشہ چھوٹنا بہت مشکل ہے.